پہلے تو مرزا غلام احمد نے یہ خود کہا، اس کی چھوٹی بڑی کتابیں ہیں، ویسے جو لوگ انہیں پڑھتے ہیں وہ بڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں بڑے ہمت والے ہیں، کیونکہ آوازاری ہے کتابیں، نہیں آوازاری بورنگ کتابیں ہیں، بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں جاتی ہے، کوئی ان میں کوئی تک نہیں ہے اکثر کتابیں۔ بہرحال ایک کتاب ہے چھوٹی، اس کا نام ہے الذکر الحکیم۔ اس میں اس نے لکھا، اس میں الذکر الحکیم اس کی اپنی نہیں ہے، اس کے کسی اور مرید کی، لیکن اس نے اس کا قول لکھا ہوا کہ جس شخص تک میری دعوت پہنچی نبوت کی، جس آدمی تک بھی میری دعوت پہنچی نبوت کی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس نے یعنی سننے کے باوجود کہ اس نے نبوت کا اعلان یا دعویٰ کیا ہے جھوٹا، سننے کے باوجود جس تک پہنچ گئی یہ بات اور اس نے نہیں مانا کہ یہ سچا نبی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی کتاب ہے تبلیغ رسالت، جو مختلف چھوٹی چھوٹی کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی ہے، اور اسے اس جملے کو وحی کے طور پہ اس نے پیش کیا۔ اکثر وحی جو بنا کے وہ پیش کرتا تھا اردو میں ہوتی تھی، بعض اوقات پنجابی میں بھی ہوتی تھی، بعض اوقات عربی میں بھی ہوتی تھی، ٹوٹی پھوٹی عربی میں، ایک آدھ دفعہ کو انگریزی میں بھی اس نے پیش کی بنا کے۔ تو اس میں وحی کے طور پہ یہ فکرہ موجود ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جو تیری بیعت نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے۔ مسلمانوں کو کافر اور جہنمی سب سے پہلے مرزا نے، اس کے ماننے والوں نے خود کہا، اور اس کا جو بیٹا تھا اس کا خلیفہ اور جانشین بنا، دوسرا جانشین، دوسرا خلیفہ۔ وہ اپنی کتاب آئینہ صداقت میں یہ کہتا ہے کہ ہر وہ مسلمان جس نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی، اس نے تو کہا تھا نا جس تک نام پہنچا ہو، جس تک دعوت پہنچی، اس نے کہا کہ جس نے نام بھی نہ سنا ہو، جسے پتہ بھی نہ ہو کہ اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ پتہ ہے اسے یا نہیں پتہ ہے، بس پتہ ہونا چاہیے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی نسبت سے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو منع کیا کہ جو اصل مسلمان ہیں، ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور جن کو وہ غلطی سے اور بہت بڑی غلطی سے غلط طور پہ کافر سمجھتے تھے، کہتے تھے، ان کے بارے میں انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو منع کیا کہ نہ ان سے شادی کرنی ہے، یعنی لڑکی لے آؤ ان کی، اسے مرزائی بنا لو، لیکن لڑکی ان کو دو نہیں تاکہ وہ اپنے دین پر، اسے اصل دین پر واپس نہ لا سکیں، اور نہ ان کا جنازہ پڑھنا، سختی سے منع۔ یہی وجہ ہے کہ ظفر اللہ جو بدقسمتی سے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا، قانون دان تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہدایت کا دروازہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر کرتا ہے، اور بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی دین ہے، بہت بڑا انعام ہے، بڑی رحمت ہے۔ تو وہ کسی ایسے آدمی پہ یہ دروازہ بند کرتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے بڑا پڑھا لکھا، بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند ہوتا ہے یا نظر آتا ہے، دنیاوی اعتبار سے اچھا بڑا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو انکار کرنے والے تھے وہ سارے جہل مرکب یا ابو جہل نہیں تھے۔ ابو جہل کا نام تو اس وجہ سے تھا کہ اس نے ہدایت کو پہچانا نہیں، مانا نہیں، ورنہ وہ بڑا فہیم عقیل قوم کا سردار تھا۔
اور اس زمانے کے حساب سے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، عمر بن عاص بڑی دیر تک مسلمان نہیں ہوئے، انہیں عرب کا مانا ہوا دانشور سمجھا جاتا، عقل مند آدمی کہ جس کا مشکل حالات میں جس سے لوگ مشورہ لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، اور وہ ان کی بہترین رہنمائی کرتا ہے، ان میں وہ شامل۔ لیکن یہ سب کافر تھے، عمر بن عاص اور اس طرح کے لوگ بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابو جہل اسی کفر پر مرا، جہالت پر مرا۔ لیکن یہ سلسلہ اب تک ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے دانشور فہیم عقیل سمجھدار لوگ جنہیں دنیا کی بڑی سمجھ ہے، ان کی عقل دینی لحاظ سے جب ماری جاتی ہے تو پوری طرح ماری۔ ان میں اس کو بھی شمار کر لیں ظفر اللہ، اور ان میں جو ایک بہت بڑا سائنسدان تھا، دنیاوی اعتبار سے اس کا بڑا نام ہے، اور پاکستان سے تعلق رکھنے والا، یا نام نہاد مسلمان تو نہیں تھا اپنے عقیدے کی وجہ سے، لیکن کہلاتا تھا یا سمجھتا تھا اپنے آپ کو، لوگ اسے سمجھتے تھے، بعض بیوقوف اب بھی سمجھتے، عبدالسلام، واحد آدمی جس کو ہماری اس دنیا میں سے وہ مشہور جو انعام ہے نوبل اسے کہتے ہیں، نوبل پرائز، نوبل انعام ملا سائنس، بڑا سائنسدان ہونے کے حوالے سے، وہ بھی اسی زمرے میں کہ دنیا کی عقل سمجھ بہت ہے لیکن دینی لحاظ سے عقل پر بہت بڑا پردہ پڑا ہوا۔ تو میں کہنے کیا جا رہا تھا کہ ظفر اللہ جو تھا بہت بڑا وکیل تھا، اور چوٹی کے وکلاء میں شمار ہوتے۔ ویسے اس نے یہ وکالت جو باؤنڈری کمیشن ایک بنا تھا، انگریزوں نے بنایا تھا اپنے آخری دور میں، جس نے پاکستان ہندوستان میں ایک لکیر کھینچنی تھی تقسیم کی، پنجاب کے اندر خصوصاً، ادھر بنگال میں بھی تقسیم ہونا تھا، بنگال اور پنجاب، تو اس میں بڑی اس نے زیادتی کی اور بظاہر بڑی بحث کی، لیکن صحیح طور پہ کیس نہ پلیڈ کر سکا اور نہ اس میں کامیابی حاصل کر سکا۔ اس کے باوجود اسے بنایا گیا وزیر خارجہ پاکستان بننے کے بعد۔ اور کس نے بنایا؟ قائد اعظم جناح صاحب کی غلطیوں میں سے غلطی، ساتھی تھا، مسلم لیگ میں رہا تھا، اور بظاہر قابل آدمی تھا، قابل تو تھا بظاہر کیا، تو اسے بنایا۔ انگریزی اچھی تھی، اظہار اچھا تھا، بات چیت کر سکتا تھا، انٹرنیشنل اور عالمی پلیٹ فارم پہ بھی بات کر سکتا تھا، اسے بنایا۔ غلطی تھی بہت بڑی، اس نے اس کا بڑا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، لیکن اس احسان کے باوجود، اس بات کے باوجود اس نے قائد اعظم صاحب کا، جناح صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، اور اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ وہ کٹر مذہبی قسم کا مرزائی تھا، اور مرزائیوں کو یہ ہدایت تھی کہ عام مسلمانوں کو، یعنی حقیقی مسلمان جو ہیں ختم نبوت کو ماننے والے، ان کو کافر اور غیر مسلم سمجھو اور ان کے شادی جنازے میں شریک مت ہو، نہیں ہونا ان کے جنازے اور شادی میں شریک ہونے سے مراد یہی ہے کہ ان سے شادی بیاہ رشتہ نہ دو ان کو، اور جنازے بالکل نہ پڑھو، جنازہ بالکل نہ پڑھو، کیونکہ جس طرح ہم ویسے کسی عیسائی، ہندو، غیر مسلم کی موت پر اگر اس سے کوئی تعلق ہے یا اس کے لواحقین سے تعزیت کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، افسوس تو ہوتا ہے ایک آدمی کے گزرنے کا۔ تو جیسے اب یہ عیسائی مسیحی وزیر مارا گیا، تو اس کا جو جرم تھا وہ تو ہے، وہ تو عالمی سطح پہ اور عالمی اداروں کے ایجنٹ کے طور پہ اس کوشش میں تھا کہ ختم نبوت، اس کا توہین رسالت کا قانون جو ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائی جائے،
وہ اپنی جگہ پہ بات ہے، لیکن اس طرح کی موت یا کوئی بھی موت ہو لواحقین کے لیے تو پریشانی کا سبب ہوتی ہے، افسوس کا سبب بنتی ہے، ان سے جو ان کا تعلق رکھنے والا ہے وہ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کا جنازہ تو نہیں ہم پڑھتے، جو محسوس کرتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، جو مسلمان ہے وہ تو نہیں اس کا جنازہ پڑھے۔ تو مرزائی اسی طرح کرتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان نہیں سمجھتے اور اس کا جنازے میں شریک نہیں ہوتے، تو اس نے بھی اسی طرح کیا۔ مگر اس کے باوجود وہ مراعات پوری طلب کرتے تھے اور کرتے ہیں اور لیتے رہے، وہ تمام حقوق جو مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ انجوائے کرتے رہے اور ڈیمانڈ کرتے رہے اور لیتے رہے سب حکومتوں سے کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ اور اب بھی بعض اعلیٰ ملازمتوں میں وہ ہیں، وہ حقوق اسی طرح لیتے رہے اور مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا حق انہوں نے نہیں دیا۔ پھر یہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات بھی ہے کہ یہاں انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ محمود جو بیٹا تھا غلام احمد کا، اس نے پاکستان بننے کے اگلے سال 48 میں کوئٹہ میں تقریر کی اور کہا، مرزائیوں کو ایک ہدف دیا، ٹارگٹ دیا کہ ایک صوبہ ہمارا ہونا چاہیے جس میں ہماری بڑی تعداد بھی ہو اور ہماری حکومت بھی ہو۔ تو بلوچستان کا صوبہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ہدف بنا سکتے ہیں، یہ اوپنلی کھلے طور پر اس نے کہا۔ اور ہمارے جد امجد مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کوئٹہ جا کے اس کا جواب دیا، اور وہاں ایک مرزائی میجر تھا، اس نے کوئی بدتمیزی کے کلمات ان کی تقریر سن کر کہے، جو ان تک تو اسٹیج تک تو نہیں پہنچے، لیکن پیچھے بیٹھ کے اس نے وہ گالی گلوچ یا برا بھلا کہا، تو تیش میں آ کے اسے مسلمانوں نے مار دیا۔ اور یہ مقدمہ جیسا کہ بعض اوقات طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ مولانا نے تو نہیں کہا تھا کہ اس کو مارو، نہ انہوں نے اس کی بات سنی تھی نہ اس کا جواب دیا، لیکن ان پر یہ کیس بنا قتل کا کہ انہوں نے یہ قتل کرایا ہے، اور اس میں وہ رہے، گرفتار بھی رہے، ملوث رہے، اور بعد میں ثابت نہیں ہوا تو بری ہوئی۔ کہنا یہ تھا کہ انہوں نے بلوچستان کو اپنی اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی، اس لیے یہ دینی سے زیادہ سیاسی جماعت بن گئی، اور جیسا میں نے کہا حقوق بھی لیتے تھے پورے، تو ان کو اقلیت باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ قرار دینا ضروری ہو گیا، لیکن حکومتیں اس مطالبے سے اور اس بات سے آنکھیں چراتی رہیں، صرف نظر کرتی رہیں، حتیٰ کہ 74 کے دور میں بھٹو نے جہاں اور دینی حوالے سے غلطیاں کیں، برائیاں ہوئیں اخلاقی اور دینی، اس کے پلڑے میں یہ نیکی پڑ گئی۔ چلیں سمجھ لیں کہ عوام کے مطالبے سے، تحریک سے مجبور ہو کے، لیکن بہرحال یہ کریڈٹ تو ہے کہ اس کے دور میں اسمبلی نے باقاعدہ سماعت کے بعد، اس وقت مرزا کا ایک جانشین اسی کے خاندان سے ناصر تھا، ناصر احمد پوتا، غالباً پوتا، تو وہ تھا جانشین، تو اس نے بھی اپنا کیس پیش کیا اور علماء اسلام نے بھی پیش کیا، اور بالآخر اسمبلی نے انہیں غیر مسلم قانونی اور آئینی طور پہ قرار دیا، جیسا کہ وہ پہلے ہی تھے، دینی اور شرعی طور پر پہلے ہی تھے، اور مسلمانوں کو بھی وہ غیر مسلم قرار دے چکے تھے، ان کو باقاعدہ طور پہ قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں اس قانون کو مزید مؤثر بنایا گیا، اور انہیں اپنے عبادت خانے کو مسجد کہنے سے منع کیا گیا کہ یہ مسجد تو نہیں ہے، مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دار الذکر اور اس قسم کے نام وہ انہوں نے لکھے ہوتے ہیں جو عبادت گاہ ان کی ہوتی ہے، تو بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی پڑھتے ہیں،
لیکن آگے جب میں تاریخی حوالوں سے دوسرے خطبے میں یا تیسرے میں بات آئے گی تو اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ مسیلمہ کذاب کے جو مسیلمہ کذاب اولین جو کاذب تھے، کذاب تھے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان میں سے تھا سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور اس نے یعنی جڑیں پکڑنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جڑیں پکڑنا شروع کر دیا تھا. وہ آئے گی اس کی تھوڑی سی بات. تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ بڑے نمازی اور بڑے پرہیزگار لوگ تھے، لیکن مسلمان نہیں تھے، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے. بات آئے گی اپنے موقع پہ انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے بنیادی اور اہم ترین عقائد میں سے ہے، اور اس کو مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، نہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اللہ ہمیں توحید اور رسالت پر مضبوط عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر بھی مضبوط عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.